حضرت نوح علیہ السلام نے، جس کو آپ کے ہاں بد دعا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ لفظ معترضہ ہے، دعائے ضرر نقصان کی دعا، دعائے عذاب کی دعا، لیکن ہمارے ہاں وہ دعا جس میں خرابی کسی کے لیے کہی جائے اس کو ہم بد دعا کہتے ہیں۔ اردو میں ہمارے ہاں یہ رائج ہو گیا، بری دعا۔ حالانکہ دعا بری نہیں ہوتی ہے، دعا میں اس کے لیے ذکر ہوتا ہے، لیکن اردو والوں نے بد دعا کا لفظ ایجاد کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کے لیے ہلاکت اور عذاب کی دعا کر دی۔ طوفان کس طرح آیا، تفصیل آپ پہلے تفسیروں میں سن چکے، جب بیان آیا تھا پورا شروع میں 9ویں 10ویں پارے میں، آپ نے اس وقت اس بیان سنا تھا سارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، 3 منزلہ کشتی، ایک منزل میں جانور پرندے وغیرہ، دوسرے منزل میں اور اوپر کی منزل میں انسان تھے۔ 80 مسلمان ان کے ساتھ سوار ہو گئے۔ لوگ ہنس رہے تھے، کشتی کیوں بنا رہے ہو، کیا کرو گے، پانی کہاں ہے؟ اللہ کا حکم تھا، آپ نے کشتی بنا لی۔ جب کشتی بن گئی تو بارش شروع ہوئی اور زمین سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، اتنا پانی کہ ساری دنیا اس میں جتنے تھے سوائے اس کشتی والوں کے باقی سب غرق ہو گئے۔ اللہ فرماتا اغرقناہم، ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، حضرت ہارون نے تورات کی تبلیغ کی۔ سارے نبی ایک درجے والے نہیں، یہ باتیں میں کر چکا۔ بعض سلطان ہیں، بعض ان کے وزیر ہیں، اور یہ کہ نبی خدا تعالی کا وزیر نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو سنا چکا۔ کیونکہ وزیر وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کی ضرورت پوری کرے، اس کا سہارا بنے، اس کا ساتھ دے، اس کی مدد کرے، اس کی سلطنت کا بوجھ اٹھائے، اس کے خدمت کرے۔ رب تعالی ضرورتوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ اس کے لیے ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ قوم فرعون کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا، تورات شریف بھی، اور اللہ نے جو معجزے ان کو دیے تھے وہ عطا فرمائے تھے، نشانیاں دکھائیں، مگر وہ قوم نہیں مانی، جھٹلایا، ان کے لیے تباہی آئی۔ اور یہ بات میں پچھلے جمعے بھی کر چکا ہوں، پھر کر رہا ہوں، کہ کسی قوم کو اللہ نے بغیر ڈر سنائے عذاب نہیں دیا۔ قوم کے پاس ہدایت کا سامان پہنچا، نبی گئے، اللہ سے ڈرایا، جب قوم نہیں مانی، ضد پر آئی، ہٹ درمی، پھر ان پر عذاب آیا۔ یعنی جب قوم نے نبی کو، سچ کو، اللہ کے حکم کو جھٹلایا تو انہیں عذاب دیا گیا۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آبادی تھی نبی گئے، ذکر چند نبیوں کا محفوظ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے علاقوں میں نبی نہیں گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک رسول کا جھٹلانا تمام رسولوں کا جھٹلانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوہرا رہا ہوں، اللہ کے جتنے رسول ہیں سب کو ماننا ہے، کسی ایک رسول کا انکار یا جھٹلانا سب رسولوں کا جھٹلانا ہوگا۔ قرآن میں کیا ہے؟ آمن الرسول، آپ شروع میں پڑھتے ہیں قرآن کے سورہ بقرہ کے آخر میں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے رسولوں پر۔ آپ ایمان کی صفتیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل، ایک میں تفصیل سے بیان ہے، ایک میں تھوڑا بیان، ایمان کی وہ صفتیں پڑھتے ہیں۔
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलि। रुसुल जमा रसूल की, कि सारे रसूलों को मानना है। तो एक मोमिन को क्या कहना चाहिए? मैं अल्लाह के हर रसूल को, कहिएगा, मानता हूं, ईमान लाता हूं। किसी एक का इनकार सबका इनकार होगा। यहां एक मसला आपको सुना दूं, अगर तवज्जो से सुनकर याद कर लें तो फायदा होगा। मोमिन होने के लिए, मुसलमान होने के लिए दीन की हर जरूरी बात को मानना लाजमी है। मुसलमान होने के लिए दीन की हर जरूरी कतई बात को मानना, आवाज, लाजमी है। किसी एक जरूरी बात का इनकार आपको काफिर बना देगा। मोमिन होना है तो सब मानना है, काफिर होना है तो एक जरूरी बात का इनकार कर दें आप, ईमान से चले जाएंगे। मसलन समझा दूं, खत्मे नबूवत, मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये जरूरी अकीदा है, कतई अकीदा है। अब बाकी सारी बातें मान रहे हैं, ये ना माने मोमिन रहेंगे? तो काफिर होने के लिए एक जरूरी बात का इनकार कर दे, काफिर हो जाएगा। मोमिन होने के लिए ईमान की तमाम बातों को मानना है, दीन की तमाम कतई बातों को। तो किसी एक रसूल का झुटलाना, तमाम रसूलों का झुटलाना, कि अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कौम ने झुटलाया। अल्लाह फरमाता है हमने उनको डबो दिया, और वजअलनाहुम लिन्नासी आया, और उन्हें लोगों के लिए निशानी कर दिया। क्या मतलब? कि आइंदा पैदा होने वाली नस्लों को बताया गया, देख लो इस कौम ने इनकार किया था रसूल का, ये हाल हुआ, तबाह कर दिए गए, डबो दिए गए। नूह अलैहिस्सलाम से पहले हजरत शीस अलैहिस्सलाम भी थे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, उनका भी जिक्र आता है। लेकिन यहां मुराद चूंकि नाम है, जिक्र है, नूह अलैहिस्सलाम है, तो एक नबी को झुटलाना गोया तमाम नबियों को झुटलाना। मगर जो अल्लाह के नबी हैं, कोई नबूवत का झूठा दावा करे उसकी गुंजाइश नहीं। हदीसें दो हैं। एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी 1,24,000 हैं। दूसरी हदीस में है 2,24,000। तो अब हम क्या कहते हैं? 1,24,000 कमो बेश। ये कम और बेश, बेश ज्यादा को कहते हैं, कम थोड़े को, कि जितने हैं हम सबको मानते हैं। आज दुनिया में 7.5 अरब से ज्यादा आबादी है। एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं कंप्यूटर पे आ रहा है, दुनिया बता रही है। 7.5 अरब से ज्यादा आबादी है। इस 7.5 अरब से ज्यादा आबादी में मुसलमान तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान बताए जाते हैं, और बाकी 6 अरब वो लोग हैं जो मुसलमान नहीं। ये मुसलमान कहलाने वालों में भी कितने सही हैं कितने नहीं हैं वो एक अलग बात। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त कितने थे? उस वक्त की आबादी जितनी होगी, मगर झुटलाने वाले जहां जहां थे, किसी एक जगह पे तो नहीं थे ना, फैले हुए थे, सब के सब डबोए गए, गरक किए गए। आज आप जाएं
امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، آپ کے سامنے مختلف مذاہب کے لوگ آئیں گے. مثلا یورپ ایک بر اعظم کانٹیننٹ، خشکی کا ایک ٹکڑا جس میں سمندر بھی ہے لیکن ایک وہ کانٹیننٹ کہلاتا ہے، بر اعظم کہتے ہیں. 125 سے زیادہ وہاں زبانیں ہیں. کتنی؟ 125 سے زیادہ کیا ہیں؟ زبان. کتنے مذہب ہیں؟ اگر کوئی ایک عیسائی ہے تو عیسائیوں میں بھی بہت سے فرقے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ مسلمانوں میں ہے معاملہ، یہ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے. ہر جگہ آپ کو یہ فرقے ملیں گے. 125 کے قریب وہاں پر زبانیں، 125 کے قریب سمجھ لیں مذہب ہیں، سب کچھ. ایک مذہب والا دوسرے کو نہیں مانتا. مثلا عیسائی کو آپ لے لیں، عیسائیوں میں کئی قسمیں ہیں، بہرحال یہ یہودیوں کو نہیں مانتے، یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کو ایمان والا نہیں سمجھتے. عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا نہیں. یہ مسلمان ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ہر نبی کو مانیں. اگر کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا. میرے اپنے تجربے میں یہ بات آئی. یہودی بچے سے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اس نے معاذ اللہ، مجھے کہنا نہیں چاہیے، اس نے گالی دے دی حضرت عیسیٰ کو. مجھے بہت تکلیف پہنچی. میں نے کہا تو نے نہیں ماننا، گالی کیوں؟ کہنے لگا تم نے ان کو نبی کیوں کہا؟ بچے کو. یعنی آج بھی ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم نے ان کو ماننا نہیں. مگر ہمارے ہاں کیا ہے کہ کسی نبی کی بھی گستاخی کریں ہم مسلمان رہتے نہیں، سارے نبیوں کو ماننا. قوموں نے اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، اپنے نبی کو مانا، دوسرے نبی کو نہیں. ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. اس حوالے سے میں نے آپ کو کئی مرتبہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی نعت شریف کے شعر سنائے ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. قرن قاف رے نون اردو میں کہہ رہا ہوں. قرن زمانے کو کہتے ہیں، 10 سال سے لے کے 100 سال تک کا عرصہ آپ قرن کہہ لیتے. قرنوں جمع ہو گئی. کیا مطلب؟ صدیوں تک نبی آتے جاتے رہے. ایک نبی گئے، ان کا زمانہ گیا، دوسرے آ گئے، وہ گئے، ان کا زمانہ گیا، تیسرے آئے، ان کا زمانہ گیا. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے نبی آئے؟ ہمیں جتنی تعداد حدیث نے بتائی ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو شعر عام طور پر نعت خوان یا دوسرے کم پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو کئی بار سنایا ہے. اعلی حضرت نے یہ شعر لکھتے ہوئے نبیوں سے ایک سوال کر دیا. اے نبیوں، یہ بتاؤ تمہاری قوم میں تمہارا کلمہ پڑھتی رہیں،
جنہوں نے تم کو مانا وہ تمہارا کلمہ پڑھتی رہیں، تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ نبیوں سے اعلی حضرت سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ نبیوں کو کیا کہا؟ اونچی کہیے، پھر کہیے، ان کو مالک سمجھیں آپ، اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، اللہ خود سے مالک ہے، نبیوں کو اس نے مالک بنایا۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اے نبیو، اللہ اے نبیو یہ بتاؤ تمہارا نبی بھی وہی نہیں جو ہمارا ہے؟ اب چونکہ سوال کیا تھا اب جواب بھی دینا، کیونکہ سوال کیا ہے تو جواب تو چاہیے، اب جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے نبیوں کو ماننے والا مسلمان، کسی ایک کا انکار کرے تو مومن نہیں رہے گا۔ اب یہ بات کی ہے تو ایک جواب بھی دے دوں۔